وہ جمن کے ساتھ راشد اور وسیم کے ٹھکانے پر آیا تھا۔ جنگکوک آنا نہیں چاہتا تھا لیکن مجبور تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ لیلا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے بالکل غلط ہے کیونکہ وہ لیلا کو اپنی بھابھی مان چکا تھا۔ لیکن اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ڈیول کے سامنے ایسا کہتا، اس لیے شرافت سے ان کے ساتھ آ گیا۔ دیکھو میں تم دونوں کو پہلے سے بتا رہا ہوں، اگر قتل کرنے کا ارادہ ہے تو میں اندر نہیں آؤں گا۔ میں ان گناہگار آنکھوں سے قتل نہیں دیکھ سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسے بھی ڈیول کے مارنے کے طریقے سے ڈر لگتا ہے، لیکن ڈیول کی گھوری نے اسے اندر آنے پر مجبور کر دیا۔ باہر ان کے آدمی اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ وہ سیدھے ان کے آفس میں آئے اور سامنے کی کرسی پر بیٹھ گئے۔ اگر تم لوگ پھر سے اس ویڈیو کے لیے آئے ہو تو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوگا۔ جس طرح سے تم نے واسق ملک کو مارا تھا اتنا کمزور ہمیں مت سمجھنا، وسیم بیٹھتے ہوئے بولا۔ ارے ہم نے تو ویڈیو کا ذکر بھی نہیں کیا، بیٹھو ہم آرام سے بات کرتے ہیں۔ ویسے اگر تم ہمیں نائٹ سٹی والا ایریا دے دو تو ہو سکتا ہے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے بارے میں سوچیں۔ اس نے نائٹ سٹی ایریا کا نام لیا جو کہ ڈیول کے قبضے میں تھا۔ مجھے منظور ہے، وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرو، ڈیول نے کہا۔ وسیم نے فاتحانہ نظروں سے راشد کی طرف دیکھا۔ پہلے ان پیپرز پر سائن کرو۔ وہ ساری تیاری بیٹھے تھے۔ ڈیول پیپر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ جنگکوک، وسیم راشد کا آفس تو دیکھو کتنا اچھا ہے۔ جمن نے جنگکوک کو مخاطب کیا جبکہ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ فضول میں کیوں بول رہا ہے۔ اس سے کئی زیادہ ہمارا آفس اچھا ہے کیونکہ وہ ساؤنڈ پروف ہے۔ جنگکوک نے جتلانا ضروری سمجھا۔ ان کا آفس جنگکوک نے خود ڈیکوریٹ کروایا تھا اور اس معاملے میں وہ بالکل عورتوں جیسا تھا۔ وہ اپنی چیز کو نمبر 1 سمجھتا تھا۔ ہمارا آفس بھی ساؤنڈ پروف ہے، راشد نے ایک اسٹائل میں کہا۔ تھینک یو، بس اتنا ہی جاننا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پھرتی سے ٹانگ گھماتے جنگکوک نے ایک کک سے راشد کو زمین پر گرایا جبکہ دوسرے کو جمن سنبھال چکا تھا۔ ڈیول یہ دھوکہ ہے، تم ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، راشد چلایا تھا۔ چھوڑو ان سب باتوں کو، میں تم سے صرف ایک بار پوچھوں گا، کیا تم لوگ ویڈیو ڈیلیٹ کرنا چاہو گے؟ اور اگر تمہارا جواب اب بھی نہیں ہے تو اس کے بعد میں کچھ نہیں پوچھوں گا، بس اپنا کام کروں گا۔ نہیں، وہ ویڈیو ہرگز ڈیلیٹ نہیں ہوگا، وسیم چلایا تھا۔ فائن، اب میں نہیں پوچھوں گا، تم وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر بھی دو تب بھی نہیں۔ ڈیول نے اپنی جیب سے بلیڈ کا پیکٹ نکالا جسے دیکھ کر جنگکوک کا منہ بن گیا۔ یار نہیں، ہم وہ ایسڈ کیوں لے کے آئے تھے؟ جنگکوک نے کہا۔ کس طرح سے مرنا پسند کرو گے وسیم؟ تمہارے پاس 2 آپشنز ہیں۔ ڈیول نے اس کے سامنے دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ان سے ڈر جاؤں گا؟ مجھے پتا ہے تم مجھے نہیں مارو گے۔ تم نے مجھے مار دیا تو وہ ویڈیو ڈیلیٹ کیسے کرواؤ گے؟ وسیم ہنسا تھا۔ اس کی ہنسی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ڈیول نے اس کا جبڑا پکڑا اور تیزاب کی شیشی اس کے منہ میں انڈیل دی۔ مجھے سیریس موضوع پر ہنسنے والے لوگ زہر لگتے ہیں۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ ساتھ کھڑا راشد کپ کپانے لگا۔ جبکہ وسیم کے چہرے پر چھالے پھوٹنے لگے۔ اس کی ساری نسیں گل چکی تھیں۔ جنگکوک سے مزید برداشت نہ ہوا۔ اسے اکائیاں آنے لگیں۔ وہ راشد کو وہیں پھینکتا وہاں سے باہر بھاگا۔ ہاں راشد، تمہارے پاس بھی 2 آپشنز ہیں، تم کس سے مرنا چاہو گے؟ اس نے وہی 2 چیزیں اب اس کے سامنے رکھیں۔ راشد نے بے بسی سے جمن کی طرف دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ تیزاب سے مرو کیونکہ بلیڈ سے بہت زیادہ درد ہوگا۔ ٹہنگ نے راشد کا جبڑا پکڑا
جب اس کا فون بجنے لگا۔ فون پر جگمگاتا نام دیکھ کر اس کے گال پہ ڈمپل نمایاں ہوئے۔ غصہ جھانک کی طرح بیٹھا تھا۔ اس نے اشارے سے جمن کو راشد کا منہ بند کرنے کو کہا۔ اور گہری سانس لے کر فون اٹینڈ کیا۔ ہاں جان، بہت مس کر رہی ہو مجھے؟ لہجے میں دنیا جہاں کی محبت سمو کر بولا۔ مس نہیں کر رہی، بس پوچھ رہی ہوں کیا بناؤں؟ وائن شرماتے ہوئے بولی۔ کچھ مت بناؤ، میں بس تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ ہم ساتھ باہر لنچ کریں گے۔ تب تک تم تیار ہو جاؤ۔ اگلے 15 منٹ میں تمہارے پاس ہوں گا۔ اوکے جان، میں بس ابھی پہنچا۔ فون بند کر کے جیب میں رکھتے ہی گال پر ڈمپل غائب ہو چکے تھے۔ احسان مانو میری بیوی کا، جس نے تمہیں جینے کے لیے 2 پل اور دے دیے۔ اب بتاؤ کس طرح سے مرنا پسند کرو گے؟ ڈیول، میں وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا۔ مجھے بخش دو۔ وہ روتے ہوئے اس کے پیروں میں گرا۔ جمن، میں اس طرح کے کیسز میں بلیڈ کا استعمال کرتا ہوں۔ وہ بخشنے کے موڈ میں نہ تھا۔ نہیں ڈیول، مجھے معاف کر دو۔ میں سب کچھ ڈیلیٹ کروا دوں گا۔ وہ روتے ہوئے بول رہا تھا۔ تمہیں اس شخص کا واسطہ جسے تم سب سے زیادہ چاہتے ہو۔ تمہیں تمہارے اپنوں کا واسطہ۔ خدا کے لیے، میرے بچے ہیں، وہ یتیم ہو جائیں گے۔ مجھے معاف کر دو۔ میں سب کچھ ٹھیک کروا دوں گا۔ جمن، اس سے ڈیٹیل لے کر سب کچھ ڈیلیٹ کروا دو۔ بس اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گیا، جبکہ جمن پریشان ہو چکا تھا، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی موت کے منہ سے بچ گیا ہو۔ ڈیول کی عدالت میں یہ لوگ اکثر موت کے گھاٹ اترتے تھے۔ وہ کب سے باہر کھڑا ہارن بجا رہا تھا اور وائن کو فون پر پہلے ہی اپنے آنے کی خبر دے چکا تھا، لیکن وہ ابھی تک تیار ہی نہیں ہوئی تھی، اور ٹیہنگ کو انتظار کرنے کی عادت نہ تھی۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی بلڈنگ سے نیچے آئی اور آ کر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی۔ وائن، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں کب سے تمہارا یہاں کھڑے انتظار کر رہا ہوں اور تم آرام سے تیار ہو رہی ہو۔ میں تیار ہو رہی تھی، اب تیار ہونے میں وقت تو لگ ہی جاتا ہے۔ وائن نے منہ بنا کر اس کی ڈانٹ سنی۔ بالکل بھی نہیں وائن، تمہیں وقت کی قدر نہیں ہے۔ تمہیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے اس تھوڑی دیر میں کتنے کام نپٹا سکتا تھا، اور تم اتنے وقت سے اوپر کیا کر رہی تھی؟ میں وہاں سے فون کر کے تمہیں بتا چکا تھا کہ میں گھر آ رہا ہوں، اور تم کون سا وہ فیشنیبل لڑکیوں کی طرح میک اپ کرتی ہو؟ پھر تمہیں اتنا وقت کیوں لگا؟ وہ ایک ایک سیکنڈ کا حساب مانگ رہا تھا۔ آپ نے دیکھا نہیں، لیکن میں نے میک اپ کیا ہے، وائن منہ بنا کر بولی۔ اب یہ ٹیہنگ خود کتنا وقت برباد کر رہا ہے۔ سارے آدمی ایک جیسے ہوتے ہیں، بس عورتوں کو ہی غلطی بتاتے ہیں۔ ہاں بالکل، مجھے نظر آ رہا ہے۔ تمہاری آنکھوں میں کاجل ہے اور لبوں پر لائٹ پنک کلر کی لپسٹک ہے، لیکن محترمہ، اسے میک اپ کوئی نہیں کہتا۔ کیا مطلب؟ کیوں نہیں کہتا؟ میں نے اتنی محنت سے لگایا ہے۔ اب میں ماریہ آپی کی طرح پروفیشنل تو نہیں ہوں نا؟ آپ کو پتہ ہے میری آپی اتنا اچھا میک اپ کرتی ہیں۔ انہوں نے پورا کورس کیا ہے، پورا بندہ بدل دیتی ہیں۔ وائن نے خوشی سے چہکتے ہوئے بتایا۔ آج سے زیادہ اسے کبھی ماریہ کے اس کورس کی اتنی خوشی نہ ہوئی تھی۔ اوہ پلیز یار، میں تمہارا ماریہ نامہ نہیں سننا چاہتا ہوں۔ تم نے مجھے انتظار کروایا ہے، اس کی سزا تو تمہیں ملے گی، ٹیہنگ سیریس انداز میں بولا۔ سزا؟ آپ مجھے سزا دیں گے؟ وائن کو صدمہ ہوا۔ اور نہیں تو، سزا تو تمہیں ضرور ملے گی، تاکہ آئندہ تم یہ غلطی بالکل نہ کرو۔ ٹیہنگ نے جھک کر اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ وائن کا چہرہ پل میں سرخی جھلکنے لگا۔ ہم گاڑی میں ہیں، وائن نے یاد دلانا ضروری سمجھا۔
ہاں، اسی لیے اتنی کم سزا دی ہے۔ اگر گھر میں ہوتے تو سوچو تمہارا کیا حال ہوتا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، اس نے پھر سے منہ بنا کر کہا، جبکہ نظریں ملانا اور مشکل ہو چکا تھا۔ ہاں، میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں، اور گھر آنے کے بعد مجھ سے اچھا ہونے کی امید مت کرنا۔ اس نے تہہ دل سے اس کا الزام قبول کیا۔